السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. کیسے سب خیریت؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. شانیہ کا صحیح تھا؟ جی بالکل ٹھیک تھا ماشاء اللہ. بڑا رومن کو پڑھ پڑھ کے پریکٹس کیا میں نے. بہت اچھا ہو گیا ماشاء اللہ. پریکٹس تو ضروری تھی کیونکہ وہ سب کا ہی تقریباً ایشو تھا. عمر بھائی آپ بھی سناتے. جی میں سنا دیتا ہوں. استاد جی آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ یار طبیعت الحمدللہ مطلب آن اینڈ آف چل ہی رہی ہے. ابھی کوئی آپ کو پتہ ہے جو فلو ہے اتنی جلدی تو نہیں یہ ہو جاتا, 2-4 دن لگتے ہیں اس سے نکلنے میں. ہاں وہ تو تو بس اپنی مرضی سے جاتا. ہاں لیکن بس لگے ہی ہوئے ہیں, لیکن مچ بیٹر الحمدللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. عمر بھائی پریکٹس کم کی ہے سورہ کوثر کی یا کی ہے؟ تھوڑی سی کی تھی میں نے. تھوڑی سی کی تھی, وہ تھوڑی والی فیل ہی ہو رہی ہے, زیادہ فیل نہیں ہو رہی نا, زیادہ کرنی تھی. ان نا میں جو ہے نا پہلے والا جو جہاں سے سورت سٹارٹ ہو رہی ہے وہاں پہ غنہ ہونا ہے. ان اور ان یہاں پہ لمبا ہونا ہے. آگے آپ نے اعطیناکل کوثر ٹھیک پڑھا ہے. فصلی لربک وانحر بھی آپ نے تقریباً ٹھیک پڑھا ہے. اس کے آگے جو آخری آیت میں جو ایشو تھا وہ ابھی تک مجھے نظر آ رہا ہے. ان شانئک هو الابتر. ان نا کو لمبا نہیں کرنا, جو آخری والا ان نا ہے اس کو لمبا نہیں کرنا. اور شانی آکا میں آپ جو ہے نا, جو شانی آکا آکا پہ آپ آئین کی ساؤنڈ پروڈیوس کر رہے ہیں, یہ مجھے لگ رہا ہے. ان شانئک هو الابتر. شانیہ. ثانیہ نہیں, ثانیہ نہیں پڑھنا, نیا نہیں, نی آ آ ان شانی آکا, شانی آکا آکا. عمر بھائی الف کی آواز سمجھ رہے ہیں؟ الف زبر وہ جی والی جی جی. آواز نکالیں ہوں قریب اس کے. ہاں ان جب آپ پارٹ میں پڑھتے ہیں تب آپ کا آئین نکل آتا ہے, اور جب آپ مجھے اس طرح بتا رہے ہیں نا شانیہ کا, تو آپ کا یا آ رہا ہے, نیا کا, نیا کا, یہ نہیں ہے. نی آکا شان, شاہ کو الگ کر لیں بے شک, اور نی آکا, نی آکا, نی آکا. اس طرح پریکٹس زیادہ کرنی پڑے گی پھر جا کے ٹھیک ہوگا. آپ ایک دفعہ دوبارہ سنائیں شروع سے. ان چیزوں کو میں نے جن کو ہائی لائٹ کیا ان کو ذرا دماغ میں رکھ کے اب پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا آتیناک الکوثر. رک جائیں, ان نا ٹھیک کر لیا آپ نے, نا کل کوثر, نا کل کوثر, نا کے اوپر کھڑا زبر ہے, اس کو لمبا کرنا ہے. آپ نے دیکھ کے پریکٹس نہیں کی, سورہ کوثر کھولیں. ڈاکٹر صاحب اگر آپ اسکرین شیئر کر کے وہ سورہ کوثر اگر کھول لینا تو ہمیں آسانی ہو جائے گی, ذرا اوکے. عمر بھائی کی پریکٹس ہو جائے گی. کس نے جوائن کیا؟ نہیں کسی نے نہیں جوائن کیا, مجھے لگا آج مجھے لگتا ہے کسی نے نہیں آنا. آج آج کوئی میچ شیچ تو نہیں ہے؟ پتا نہیں جی ہمارا کیا تعلق میچ سے, مجھے تو بالکل انٹرسٹ بھی نہیں ہے, کوئی شوق نہیں ہے, نہ کوئی فائدہ ہے. میں کہتا ہوں میچ دیکھنے کا فضول ٹائم ویسٹ, سیدھی ایسے بات ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا آتیناک الکوثر.
ٹھیک ہے. فصل لربك وانحر. فصلی سعود ہے. موٹا. فصل 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 لربك وانحر. ٹھیک ہے. إن شانئك هو الأبتر. اب کچھ بہتر تھا. اور لام کو موٹا نہیں کرنا. ایسے لگ رہا ہے جیسا ہوا لام پہ جو ہے نا وہ موٹا ہو رہا ہے. اور ایک جو ہے شروع میں انا اعطینا کل کوثر میں بھی کاف جو ہے دونوں ہی باریک والے ہیں. جو پہلے والا کاف آپ نا موٹا پڑھے ایسے لگ رہا ہے. کل کوثر اس طرح کی آواز آ رہی ہے. ایک دفعہ اور سنا دیں, پریکٹس ہو جائے گی اور ان چیزوں کو بھی ذرا آپ دیکھیں. إنا آتيناك الكوثر. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. فصل لربك وانحر. ٹھیک ہے. إن شانئك هو الأبتر. اب ٹھیک ہے, بالکل ماشاء اللہ صحیح ہو گیا. اب بتاؤ یہاں پہ با پہ جو ہے وہ قلقلہ ہونا ہے, میں نے بتایا تھا. یہ رک. أبتر. ہاں ٹھیک ہے ماشاء اللہ, بالکل ٹھیک ہے. اس کو ذرا بعد میں پریکٹس کیجیے گا. محمد ولید بھی آ گئے ہیں. ہمارے 2 پارٹیسپینٹس جو ہیں وہ نہیں مجھے لگتا آ جائیں گے. عاطف ایک بھائی نے یہ تو بھائی. معذرت کر لی ہے نا. عاطف بھائی نے انہوں نے کہا طلحہ بھائی آج ہاں میں نہیں آ سر, سکتا. عاطف بھائی تو نہیں آئیں گے. اور مجھے لگتا ہے میر بھائی بھی نہیں آئیں گے. میر بھائی کی اب نئی نئی شادی ہوئی ہے تو میر بھائی بزی ہوں گے. نہیں نہیں وہ بات نہیں ہے, وہ کہیں شاید ہاں ہو سکتا ہے. نہیں بنتا ہے, دیکھیے شروع ہے ابھی تو, اتنا تو بنتا ہے. اور بڑی بات ہے وہ کل آ گئے کلاس میں, اور جس طرح انہوں نے ٹائم نکالا ہے, نہیں تو کہاں وہ ہوتا ہے. نئی شادی ہو تو بندہ تو ویسے ہی نہیں پکڑا جا رہا تھا. نہیں ویسے صرف نکاح ہوا, بھی شادی رخصتی باقی ہے. اچھا نکاح ہوا ہے, صحیح ہے, گڈ. لیکن پھر بھی دیکھیں نکاح بھی تو کوئی چھوٹی چیز تو نہیں ہے. اٹس ناٹ این انگیجمنٹ. پورا نکاح تو ہو گیا, اور کیا رہ گیا. بس وہ باقی چیزیں تو ٹھیک ہے ہوتی رہیں گی. مین چیز تو نکاح ہی ہے نا. جی جی ایسی. ہاں, اور اچھی بات ہے بندہ سیدھا ڈائریکٹ نکاح والا کام ہی کرے, جو کہ ہمارے دین میں ہے. باقی تو ہم نے اپنے سے چیزیں بنائی ہوئی. ایسی ہے جی. کون ہے, ولید تو بھائی بس. ہیں؟ ہاں جی ولید بھائی آئے ہیں. ولید سے بھائی بھی آپ سن لیں. سنا دیں اگر آپ نے پریکٹس کی ہے. اگر نہیں بھی کی پھر بھی سنا دیں. نہیں ولید بھائی کی ہم سب میں اوکے, بیسٹ تھی ایکچولی. میری آواز آ رہی ہے؟ ولید بھائی کی سب سے اچھی تھی. جی جی, ہم سب میں ہاں بیسٹ انہیں کی تھی. مجھے یاد آ گیا. سوری ولید بھائی, میں بھول گیا تھا یار. اس طرح یاد نہیں رہتا اتنا. کوئی بات نہیں, غلطی انسان. نہیں میں اس بات پہ ابھی تک قائم ہوں. بس مجھے ایسے نا تھوڑے نام بھول جاتے ہیں کہ میں نے کس کو کہا تھا. جیسے میں وہ آپ کا جو کہہ رہے ہیں وہ آپ لوگ کی بھول جاتا ہوں نا کہ کس کی باری ہے. نہیں نہیں کوئی بات نہیں. جی سنا اچھا میں دیں پھر. سناؤں آپ. جی جی. اوکے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. بس شانی اکا میں کاف زیادہ لمبا ہو گیا, ایسے لگا جیسے, کیونکہ کاف پہ بھی صرف زبر ہے. تو بس اس کا دھیان رکھیں کہ جو صرف زبر زیر پیش ہیں ان کو آپ نے ایک جتنا ہی پڑھنا ہے. پھر یعنی شاہ جو ہے نا, شین الف شاہ, وہ تو لمبا ہو جائے گا. لیکن نی آ کا جو ہے ان کی پڑھنے کی مقدار ایک برابر ہونی چاہیے. اگر کسی ایک کو بھی آپ تھوڑا سا لمبا کر جائیں گے وہ پھر ایسے لگے گا کہ آپ نے دوسروں سے اس کو ڈفر کر دیا. اوکے. ٹھیک ہے ماشاء اللہ, باقی بہت اچھی تھی. اچھا آگے ہم پھر اپنا سٹارٹ کریں. میر بھائی اور عاطف بھائی پہ ریکارڈیڈ سیشن لے لیں گے انشاءاللہ. جی جی. تو ڈاکٹر صاحب آپ وہ شیئر کر دیں ذرا تختی تختی کا نمبر تختی نمبر
6 تھی یا 7؟ لاسٹ ٹائم 7 تو ہو 6 کی تھی نا. گئی. ہم نے تختی نمبر 5 کی تھی لاسٹ ٹائم. 6 کی تھی 6. ہاں تو بس تختی نمبر 7 آپ کھول لیں. ایک منٹ مجھے جب میں ذرا اسکرین شاٹ لے کے بھیج دوں. ٹھیک ہے ٹھیک. ہمارا نورانی کا ہے اتنا اوپر چلا گیا. ہاں اچھا آپ لوگ باقی چیزوں کی بھی پریکٹس وغیرہ ان کو نماز میں بھی اس طرح پڑھ رہے ہیں یا نہیں؟ جو ثنا ہے اور سورہ جی پڑھ فاتحہ رہے ہے ہیں. اسی طرح قرات کے ساتھ اور وہ سارے مخارج کے ساتھ پڑھ رہے ہیں نا؟ جی بالکل. اب تو نماز کوشش. بہت لمبی ہو جاتی ہے اس وجہ سے. جی اور کوشش دیکھیں پوری ہے بھائی. یہی تو آگے. خشوع اور خضوع ہے نا نماز کا. جی بالکل. ہاں تو کوئی نہیں، تھوڑا ٹائم لگتا ہے اور پھر کوئی نہیں انشاءاللہ ہو بس جائے گا. 7th کرنی ہے نا، 7ویں کرنی ہے انشاءاللہ. بس. جی 7ویں. بہت چھوٹی سی ہے ویسے. اچھا اچھا سچ مجھے یاد آیا، میں نے تو ٹیسٹ لینا تھا آپ لوگوں سے. ہاں لیجیے. کس چیز کا ٹیسٹ ہے ویسے؟ نمبر 6 میں نے کہا تھا کہ میں رینڈملی سب سے کوئی بھی ورڈ کہہ دوں گا اور سب نے اس طرح سے پھر سنانے ہیں. ہاں جو وہ آپ ایک منٹ تختی نمبر 6 کھولے نا پہلے، تو ہم چھوٹا جی سا جی یہ ٹیسٹ کریں. جی میں کھول رہا ہوں ایک منٹ. شادی کھولتا ہوں. Boys. یہ والا تلا بھائی کھول لی. ٹھیک ہے. اچھا تھوڑا سا میں ویسے ہی ایک بتا دیتا ہوں کہ آپ لوگوں نے کس طرح سے سنانا ہے. ایک تو ہجے نہیں کرنے ہم نے، یہ تو ہمیں پتہ ہے. اور جو بھی ورڈ میں جس کو کہوں گا اس کے نیکسٹ ورڈ کا جو پہلا حرف ہے، وہ جو ہم نے غننے والا رول پڑھا ہے، اس کے لیے میں یاد کرا رہا ہوں، یہ یاد دہانی کرا رہا ہوں کہ وہ اس حرف کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے غنہ کو لمبا کرنا ہے یا نہیں کرنا، ڈپینڈنگ آن دا نیکسٹ حرف. جو بھی اگلے ورڈ کا جو حرف ہوگا پہلا، یہی رول تھا. ٹھیک ہے، تو وہ اپنے مائنڈ میں ریکال کر لیں وہ رول جو ہم نے پڑھا تھا. میں وہ رول نہیں بتا رہا. کیا کیا کہہ رہے ہیں؟ کون کہہ رہا ہے؟ تو مجھے ایسا لگا کسی کی آواز آئی پیچھے. نہیں کسی کی. اچھا ٹھیک ہے. اچھا اور دوسری چیز یہ ہو گئی، اور تیسری چیز یہ کہ آپ نے جب ورڈ پڑھنا ہے تو آپ نے سب نے جو بھی ورڈ سنا رہے مخارج کا خاص خیال رکھنا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک مخرج ادا کرنے میں دوسرا مخرج خراب کر دیں. ٹھیک ہے، تو اس کو بالکل ٹیسٹ کی طرح آپ لوگوں نے سمجھنا ہے. یہ نہ ہو کہ آپ لوگ اسے لائٹ لیں. تو ڈاکٹر صاحب سے شروعات کرتے ہیں انشاءاللہ. تو میں آپ کو لائن وائز اور ورڈ وائز بتا دوں گا کہ اس لائن کا یہ ورڈ سنا دیں تو آپ نے وہ ورڈ سنانا ہے. ٹھیک ہے، تو ڈاکٹر صاحب آپ نے 4th لائن کا 3rd ورڈ سنانا ہے. اعوذ باللہ بسم اللہ سے شروع کر کے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رقبۃ. صحیح ورڈ ہے نا؟ یہی والا ورڈ ہے جی یہی ورڈ ہے. جی. رقبۃ. رقبہ. ٹھیک ہے
گڈ. ہاں اور ساتھ وقف بھی کرنا سچ یاد ہے, یہ میں بتانا بھول گیا تھا. ٹھیک ہے, اور آگے آپ سنائیں گے جو اس پیج کی جو لاسٹ لائن ہے نا, جو شو تھوڑی کم ہو رہی ہے. ہاں چلے ٹھیک ہے, لاسٹ لائن کا تھرڈ ورڈ. علق. علق. ٹھیک ہے, ویری گڈ ماشاء اللہ. نیکسٹ پیج پہ جائیں. بس یہ 3 لائن ہی ہے. نہیں اس کے بعد ایک اور پیج بھی, اس پہ بھی جاؤں. نہیں, یہ 11th پیج جو شو کر رہے ہیں. جی اچھا جی اچھا اچھا ٹھیک ہے, وہ ایسے ہی. یہ 11th پیج کا پارٹ ہے. نہیں یہ پھر وہ پیج چینج ہوا تھا نا, یہ وہ اس کو کاٹنا پڑا تھا مجھے, وہ اسی کا پارٹ ہے اچھا ایکچولی, آخری کا پارٹ ہے. وہ ایک اسکرین شاٹ میں اتنا ہی آیا تھا. ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں. اچھا آپ پیج نمبر 11 کی میں بات کر رہا ہوں. آپ پیج نمبر 11 پہ, پیج نمبر 11 کی سیکنڈ لائن کا سیکنڈ ورڈ. قاسم. قاسم. ٹھیک ہے, بس ٹھیک ہے ماشاء اللہ, ویری گڈ. اچھا آگے ہیں جی محمد ولید بھائی, آپ سنائیں گے اب. ولید بھائی. ہاں ہیلو, آواز آ رہی؟ جی آواز آ رہی ہے. ولید بھائی آپ سنائیں گے, سب سے پہلا جو آپ سنائیں گے وہ ہوگا سیکنڈ لائن کا سیکنڈ ورڈ. سوری, سیکنڈ لائن کا تھرڈ ورڈ. اوکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بررت. بررہ. ٹھیک ہے, اب آپ سنائیں گے اس پیج پہ جو لاسٹ لائن شو ہو رہی ہے اس کا فرسٹ ورڈ. لا, یہ صحفن والا. نہیں میری صحفن. بات, ہاں یہی والا, یہی والا. صحفن. صحفا. صحفا, تھوڑا سا لمبا ہوگا. صحفا. اوکے. اب آپ سنائیں گے اسی لائن کا لاسٹ ورڈ. توون. توبا. اس کو آپ نے گنا لمبا کیا یا نہیں؟ نہیں لمبا نہیں کیا, آگے آئین ہے نا. بس ٹھیک ہے, گڈ. اچھا جی, نیکسٹ پیج پہ جائیں. یہاں پہ آپ 11 پیج کا جو ہے سیکنڈ لائن کا تھرڈ ورڈ سنائیں گے. ٹھیک ہے. کبد. کبد. ٹھیک ہے عمر ولید بھائی, ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھا سنایا ہے. جی عمر اوکے. بھائی. عمر بھائی سنائیں گے تھرڈ لائن کا تھرڈ ورڈ. تھرڈ لائن کا تھرڈ ورڈ, خاشیہ. خاشی. اعوذ باللہ بسم اللہ کے ساتھ سنانا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاشیہ. خاشی. خوشی, یہاں پہ یا ساکن ہو جائے گا. یہ آگے ہم پڑھیں گے, اس کو حروف مدہ کہتے ہیں. جب یا ساکن ہو اور اس سے پیچھے والے حرف پہ زیر آ جائے. یہ حروف, یہ جو رول میں بتا رہا ہوں, یہ آپ لوگ اپنے ذہن میں بھی بٹھا لیں. اگر نوٹ کرنا ہے تو نوٹ کر لیں, موبائل نوٹس میں لکھ سکتے ہیں, رومن میں وہ لکھ لیں. کہ جب بھی یا ساکن یعنی اس خوشی میں جب آپ یعنی وقف کریں گے نا تو یا ساکن ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو یا ساکن سے پہلے جب زیر آ جائے گی تو اسے یا مدہ کہتے ہیں, یعنی وہ حروف مدہ بن جاتا ہے. اور حروف مدہ کو آپ ایک الف کی مقدار کے برابر لمبا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے جو ہے جنہوں نے انہوں نے پڑھا, جس نے بھی پڑھا, مجھے نام نہیں یاد, صحفن کے بعد صحفا جب پڑھا تو انہوں نے لمبا کم کیا تھا. اس میں لمبا کرنے کا کیوں کہا, کیونکہ الف جو ہے اس سے پہلے زبر آ گئی. یعنی الف تو مطلب وہ ساکن
الف ساکن سے پہلے اس پہ وہ آئے یا نہ آئے، الف سے پہلے زبر، یا سے پہلے زیر اور واؤ سے پہلے پیش آ جائے تو اس کو حروف مدہ میں یہ جو ہیں یہ تینوں حروف بدل جاتے ہیں اور پھر ان کو ایک الف کی مقدار کے برابر ہم لمبا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو خوشی یا خوشی، ٹھیک ہے، لمبا کریں گے تھوڑا سا. اور آپ پڑھیں نیکسٹ پیج پہ جائیں، پیج 11 پہ. استاد جی مشکل والا ڈھونڈ رہے ہیں میرے لیے، ہاں مشکل والا بھی ڈھونڈ رہے ہیں آپ میرے لیے. ہاں آپ پڑھیں تھرڈ لائن کا تھرڈ ورڈ پیج 11 پہ. تھرڈ لائن کا تھرڈ لوبادن، لوبادا. پاس ہو گیا. ہلو، آپ نے گناہ کیا ہی کیا نہیں؟ ہو گیا؟ لام آ رہا ہے جی. ہاں تو یہی تو میں پوچھ رہا ہوں کہ گناہ کرنا تھا یا نہیں، نہیں کر رہا تھا. تو پھر آپ نے کیوں کر دیا؟ لوبادن، لوبادا. ہاں وہ 8 حروف ذرا سنائیں. ہاں ہاں عین غین لام را. حمزہ ہاں. حمزہ ہاں جی. تو پھر آپ نے لام سے لمبا کر دیا نا ورنہ میں نے جان کے دماغ میں تھا کہ نہیں کرنا ہے، لیکن وہ پتہ نہیں زبان سے کر دیا. تو یہ دو طرف ڈائیورٹ ایسے ہی ہوتا ہے. کبھی کبھار ایسے ہی ہوتا ہے، دماغ آدمی سوچتا ہے نہیں کرنا ہوتا لیکن وہ چیز ہو جاتی ہے. ایسے ہی ہوتا ہے بالکل. اس کا ذرا دھیان رکھنا زیادہ. کسی اور طرف سے. نارملی پتہ ہے کیا ہوتا ہے، مجھے بھی میں اس کو سمجھتا ہوں اس چیز کو اس طرح کہ جو مین ہم جہاں پہ غور کرتے ہیں نا وہ ہے عین غین ہا خا. ٹھیک ہے، تو باقیوں میں ذرا ہم بھول جاتے ہیں اس رول کو. نارملی یہ ہوتا ہے چیز، تو اسی لیے میں نے لام کا اسپیشلی آپ کو کہا. شاید میں نے اور بھی لوگوں سے لام والی جگہوں سے ٹیسٹ کیا ہے مجھے لگ رہا ہے. اچھا اس سے یاد رہتا لیکن میرا دھیان کسی وقت. اس سے نیکسٹ پیج جو ہمارے پاس ہے. اچھا جی، یہاں پہ آپ پڑھیں گے جو فرسٹ لائن ہے اس کا سیکنڈ ورڈ. سیکنڈ ورڈ ناخیراتن، ناخیرہ. یہاں پہ آپ گناہ کر رہے ہیں نہیں؟ نہیں کر. ہلو آواز آ رہی ہے میری؟ جی اب کلیئر ہے. جی جی. آپ گناہ کر رہے ہیں یا نہیں؟ کرنا ہے گنا. اب پہلے کا نہیں کر رہا. میرا ذہن دوسرا بیٹھا ہوا ہے. کرنا ہے گنا. ڈسٹورشن کس طرف سے آ رہی ہے بھائی؟ میں دیکھ نہیں پا رہا. چیک کریں اپنے اپنے مائکس. میری طرف عمر بھائی کی طرف سے ہے. جی اب آواز کلیئر ہے میری؟ ہاں ٹھیک ہے. کچھ جی میں بیٹر. دوبارہ. عمر بھائی یہ کام نہیں صحیح آپ کا، یا تو مائنڈ ڈائیورٹ ہوا ہوا ہے یا پھر آپ کو حروف تو یاد ہے یار. جی جی مجھے حروف سارے یاد ہے. میرا مائنڈ جو ہے نا دوسری طرف، اٹینشن میری دوسری طرف. یہ زیادتی والی بات نہیں یار، ابھی ہمارے ساتھ ہے تو اٹینشن بھی ادھر کرے نا. پھر ہاں جی. اٹینشن آپ کی ویسے اچھی طرف کی ہے. ہاں جی ہماری ٹینشن کس طرف جا سکتی ہے؟ چلو اچھی بات ہے یار، لیکن پھر بھی ادھر دھیان رکھیں. ٹیسٹ ہو رہا ہے ابھی آپ بتائیں. یہ ٹینشن میری اصل میں فلسطین کی طرف ہے، اسی لیے وہ بار بار میرے جو ہے نا ذہن ہوتا ہے ورڈ ہونا. وہاں تو رہنی چاہیے بالکل. اچھا آپ سنائیں سیکنڈ لائن کا جو سیکنڈ لاسٹ ورڈ ہے، لاسٹ لائن کا سیکنڈ لاسٹ ورڈ. ہومازاتن، ہومازا. ویری گڈ. اب آپ فرسٹ لائن کا فرسٹ ورڈ سنائیں. فرسٹ لائن کا فرسٹ ورڈ مسادن، مسد. ٹھیک ہے گڈ. بس یاد آپ کو ہے اور پڑھتے بھی آپ اچھے ہیں، بس تھوڑا سا وہی اٹینشن کا مسئلہ تھا.
لیکن ٹھیک ہے ماشاءاللہ سب کا ہی ٹھیک ہے جو بھی یہاں پہ ابھی موجود ہے. باقیوں سے بھی انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں پھر ہم ٹیسٹ لیں گے. اب ہمیں خیال سے ہم موو کریں اپنی تختی کے اوپر, پھر تختی کو ڈسکس کر کے تو پھر ہم نیکسٹ کوئی صورت بھی انشاءاللہ کرتے ہیں, یا پہلے پوری نماز ایک دفعہ کرتے ہیں پھر کسی صورت دیکھیں گے, دیکھ لیتے ہیں. اچھا جس طرح مطلب ہم ڈسکس کریں. اچھا جی, ہدایات سب سے پہلے میں سنا دیتا ہوں. کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے. یہ چیز آپ لوگ کو اب تک پتہ چل گئی ہوگی آئی تھنک. کلیئر ہے نا, اس چیز کا پتہ ہے نا کہ کھڑی زبر اور کھڑی زیر اور الٹا پیش کو ہم ایک الف کے برابر کھینچتے ہیں. جی جی بس ٹھیک ہے. اور کھڑی زبر الف مدہ کی جگہ, کھڑی زیر یائے مدہ کی جگہ, اور الٹا پیش واو مدہ کی جگہ ہے. ابھی میں نے یہ ٹرمز یوز کی ہیں جو کیا کہتے ہیں الف مدہ, واو مدہ اور یائے مدہ, یہ آگے آئیں گی. اور ان کی چھوٹی سی کہہ لیں ایک ایکسپلینیشن میں نے آپ لوگوں کو دے دی ہے کہ یہ کیا ہوتے ہیں. یعنی الف سے پہلے زبر آ جائے, واؤ سے پہلے پیش آ جائے, یا سے پہلے زیر آ جائے تو ان کو حروف مدہ کہتے ہیں. الف کا ہے تو الف مدہ ہو گیا, واؤ ہے تو واؤ مدہ ہو گیا, یا ہے تو یا مدہ ہو گیا. یہ کھڑی زبر جو کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش ہے, یہ اس کا ہی ایک آلٹرنیٹیو چیز ہے. ٹھیک ہے, یعنی اسی کی طرح اس کو ہم ٹریٹ کرتے ہیں, یہ مطلب ہے. اچھا جی, حرکات کی تفصیل نمبر 4 سے موازنہ کروا کے پڑی اور کھڑی حرکات کا فرق خوب سمجھائیں. جو ہم نے تختی نمبر 4 پڑھی تھی, حرکات کی تختی تھی وہ, یعنی اونلی زبر زیر پیش. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا اور اس کا ڈفرنس کریں. obviously ہم یہاں پہ اس طرح تختی وائز ڈفرنس نہیں کر سکتے, ڈفرنس ہم قرآن کی تلاوت میں ہی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ ہم کر رہے ہیں ساتھ ساتھ. یعنی ہم نے جو پڑھا ہے فار ایگزامپل انا اعطیناک الکوثر, انا اعطیناک الکوثر, تو یہاں پہ نا پہ کسی بھائی نے تھوڑا پڑھا تھا, میں نے وہاں بتایا. ٹھیک ہے, تو یہ اس طرح سے وہ موازنہ ہوگا قرآن کی تلاوت میں. ان تختیوں کی انڈیویجول پریکٹس میں تو وہ موازنہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, تو وہ ہم ساتھ ساتھ سائملٹینیسلی صورتوں کی تلاوت جو ہم سیکھ رہے ہیں قرات وغیرہ میں, وہ چیزیں ہم وہاں پہ دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد ہے نون اور میم کے بعد آنے والے حروف مدہ کی آواز ناک میں جانے سے بچائیں. نارملی یہ ہوتا ہے کہ وہ جو غنہ والا ہے نا ہمارا, وہ اتنی پھر پریکٹس ہو جاتی ہے کہ نون اور میم کی آواز ہر کیس میں پھر ناک میں جانے لگ جاتی ہے. لیکن بہرحال اس کا بہت زیادہ کوئی یوز نہیں ہے. ٹھیک ہے, یعنی میرا مطلب میں اپنا پرسنلی بتاؤں تو میرا ایشو ہے کہ میری نون اور میم کی آواز جو ہے نا وہ جاتی ہی جاتی ہے ناک میں, تو وہ کوئی اتنا اس کا ایشو نہیں ہے. پڑھنے میں نہیں پتہ چلتا اس کا کہ آپ کی آواز ناک میں جا رہی ہے یا نہیں. ٹھیک ہے, یعنی نا, ما, می, مو, وہ جب قرآن کی تلاوت میں جائیں گے تو پھر وہاں پہ پتہ چلے گا. پڑھنا اس کو کس طرح سے ہے, ہر بندہ ایک ایک لائن پڑھ لے. ٹھیک ہے, لائن وائز ڈاکٹر صاحب پہلے پڑھ لیں, پھر ولید بھائی پڑھ لیں, پھر عمر بھائی پڑھ لیں. ٹھیک ہے, اور اس کو پڑھنا اسی طرح ہے کہ آپ نے ہر حرف کو جو ہے وہ تینوں کے حصے میں پڑھنا ہے. با, اور یہاں پہ پریکٹس جس طرح میں نے وہ انگلی والی پریکٹس بتائی ہے کہ اپنے ہاتھ کو بند کر کے انگلی آہستہ سے نارملی کھولیں, اور اتنی دیر میں آپ نے ایک الف کی مقدار کو مطلب کنسیڈر کریں اور اتنا لمبا کر کے کھینچ کے پڑھیں. تو یہ سارے حروف باری باری پڑھنے ہم نے. ٹھیک ہے, جی طلحہ بھائی, یہ مدہ جو ہے اس کا ذرا دوبارہ بتا دیں کہ کھڑی دیر الف مدہ کی جگہ, یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے جب ہم وہ پڑھ رہے تھے جو سورت وغیرہ پڑھ رہے تھے, میں نے یہ الف مدہ, واؤ مدہ اور یا مدہ کی بتائی ہے نا, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اور اس کو ہم سیم طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں. یعنی الف مدہ کی کو بھی اتنی ہی مقدار کھینچتے ہیں جتنا ہم کھڑی زبر کو کھینچتے ہیں. واؤ مدہ, یا مدہ, ان کو بھی ہم اتنا ہی کھینچتے ہیں. ان کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک الف کے برابر کھینچتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہاں پہ بھی کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش کو بھی ہم ایک الف کے مقدار کے برابر ہی کھینچتے ہیں. اوکے اوکے. مطلب ہے. تو ڈاکٹر صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں, اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے آپ شروع کریں. ٹھیک. اچھا, یہ ہر لفظ کو تینوں حرکات پڑھنی ہے طلب ہے؟ ہاں جی. اچھا,
साउंड पढ़नी है, उसको बा खड़ा जबर करके पढ़ना है, सिर्फ साउंड पढ़नी है ना? नहीं सिर्फ साउंड्स, ठीक है, हिज्जों वाला काम नहीं हम कर रहे। ठीक है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बा बी बू। सही है। जी अब वही बात है ना, मुआज़ने वाली बात में अगर हम देखना चाहें तो जब हमने हरकत पढ़ी थी तो हमने पढ़ा था बा बी बू, जबकि हम यहाँ पढ़े हैं बा बी बू, तो डिफरेंस क्लियर है। ठीक है, ठीक। या जी यू रॉ ठीक है। री रू। पूरी लाइन पढ़नी है ना? रा को जब जेर के साथ पढ़ा है तो मोटा तो नहीं किया? दोबारा सुन ले। रॉ ठीक है। री रू। एक्चुअली नेचुरली मोटा होता ही नहीं है। हाँ नेचुरली मोटा ही नहीं हो ठीक है। सकता है। अगर री पढ़ेंगे तो। हाँ ठीक है, वो फिर क्या कह रहे? वो फिर री सी साउंड आती है ना, और अगर सिंपल आप पढ़े वो फिर री सिंपल ही है। ठीक है, आपने सही पढ़ा। मा मी मू ला ली लू वा वी वू। ठीक है, माशाल्लाह जी। वलीद भाई अब आवाज आ रही है आपकी, अब आ रही है। ये नून आप बता रहे थे कि इसको हमने नाक से नहीं पढ़ना, थोड़ी सी मुंह की आवाज से पढ़ना है, इसको ऐसे ही पढ़ेंगे? कैसे? यानी आधी आवाज मुंह में और आधी आवाज नाक में, इस तरह पढ़ेंगे नून को? नहीं, नून को वो कह रहे हैं कि असल में नून और मीम का यही है ना कि इसमें हुन्ने का वो काफी रूल्स आते हैं। वो कह रहे हैं जब खड़ी जबर या खड़ी जेर या उल्टा पेश के साथ नून या मीम पढ़े ना, तो उसमें आपने जो है वो मुंह के हिस्से से आपने नून अदा करना है, ना ना कि जो आपके नाक में आवाज जाए। ठीक है, यानी मुंह का खाली हिस्सा जो है उससे ही अदा होगी। ना नी नू तो वो उसमें नाक में जाएगी नहीं, लेकिन कुछ लोगों का इशू होता है, मेरे साथ है इशू, लेकिन पढ़ने में उसका नहीं पता चलता। तो इस चीज को आप इतना वो ना ले, मतलब सीरियस ना ले, कुछ भी नहीं, आप पढ़े, मुझे पता चल जाएगा, सही होगा। एन की साउंड है, सिंपली उसको आपने जरा लंबा करके पढ़ना है और कुछ भी नहीं। ओके। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ना नी नू ठीक है, आ ई उ हा ही हू आ ई औ हा ही हू रा री औ। ठीक है माशाल्लाह जी। उमर भाई जी कौन सी राइट नेक्स्ट पेज मैंने पढ़ना है। हाँ जी यही है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, क़ाफ ई हू आपकी आवाज बहुत आहिस्ता आ रही है उमर भाई। खा खी खू ठीक है, ता ती तू ता ती तू जा जी जू दा
دی دو را دی دو. چلا بھائی ہاں جی ٹھیک تھا. آپ کی آواز بالکل نہیں آ رہی عمر بھائی. باقی آپ کسی کو نہیں آ رہی میری بات؟ آپ کی آواز آ رہی ہے یعنی بہت سلو آ رہی ہے. آپ کی آواز عمر بھائی بیچ میں غائب ہو جاتی ہے بولتے بولتے. نہیں چاہیے. ہلو کیا سب چلے گئے؟ میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے آپ کی آواز. مائک آؤٹ. طلحہ بھائی کا بھی ڈسکنیکٹ ہو گیا. پتا نہیں. جی ہیلو. نہیں نہیں میرا ڈسکنیکٹ نہیں ہوا تھا. سوری میں نے میوٹ کیا ہوا تھا. اچھا اچھا. میں زبردست بات کر رہا تھا تو میوٹ کیا تھا میں نے. عمر بھائی کا سنا تو تھا. آواز بہت آہستہ تھی لیکن سمجھ آ رہی تھی. تو جی ہماری میری ہاں اب آپ کی آواز ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب اب آپ کی باری ہے پھر آپ سناتے. میں سنوں. اعوذ ہاں باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زا والی لائن ہے میری. جی زا زی زو سا سی سو شا شی شو سو سی سو دو دی دو تو تی تو. ٹھیک ہے گڈ. اچھا اب میں چاہتا ہوں کہ عمر بھائی نیکسٹ لائن سنا دیں. ولید بھائی لاسٹ سنا دیں کیونکہ ذرا عمر بھائی کی جو پچھلی والی لائن تھی اس میں آواز بھی ہلکی تھی اور وہ ریلیٹیولی بہت ایزی والی لائن تھی. تو عمر بھائی آپ سناتے پھر نیکسٹ لائن سیکنڈ لاسٹ لائن جو ہے تختی. جی میں سنا دیتا ہوں. ہاں آپ کی آواز بھی ذرا نا ابھی بھی سلو ہی ہے. کیا ایشو کیا ہے؟ آپ کی آواز اتنی سلو کیوں ہے؟ دور سے ایسا لگتا ہے آ رہی ہے کیا یا آپ میری آواز ٹھیک ہے؟ ہاں اب آواز ٹھیک آ رہی ہے میری؟ ہاں اب ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے. جی میں بولتا آہستہ ہوں شاید. ہاں شاید یہ بھی ہو سکتا ہے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ضا ذي ذو فا في فو قا قی کو کا کی کو آ ای او ہا ہی ہو. اچھا ویسے ایک بات بتاؤں آپ کا جو اسپیسیفکلی نا
جب آپ زیر اور پیش پڑھتے ہیں تب آپ کی آواز آہستہ ہو جاتی ہے. جب آپ زبر کے ساتھ پڑھتے ہو نا، کھڑی زبر کے ساتھ آ پڑھا ہے، یعنی اس میں آپ کی آواز بالکل کلیئر ہوتی ہے اور اونچی بھی ہوتی ہے. شاید یہ بھی ایشو ہو سکتا ہے کہ آپ ایک ہی سانس میں نا تو نہیں پڑھتے ان کو، تینوں اسٹیٹس کو. ہاں جی صاف ظاہر ہے ایک ہی سانس میں پڑھنا ہے. نہیں نہیں اس میں الگ آپ الگ کو بھائی. مطلب میں یہاں کون سا آپ مطلب آیت پڑھ رہے ہو؟ ایسے ہی ہوتا ہے جب آپ کا سانس جو وہ کھینچتا ہے نا تو پھر آپ کی آواز جو ہے وہ ہلکی ہونے لگ جاتی ہے. یعنی آپ کو میرا کہنا ہے کہ جب آپ نے ہاں پڑھا ہے نا تو آپ سانس لیں، اس کے بعد آپ ہی پڑھیں تو زیادہ بہتر آواز ہوگی. ویسے ہی میں کہہ رہا ہوں یہ، کیونکہ مجھے یہ فیل ہوا ہے کہ آپ ایک ہی سانس میں پورے ان تینوں اسٹیٹس کو پڑھنے کی کوشش کریں تو جو دوسری اسٹیٹ ہے اس پہ تھوڑی ہلکی ہوتی ہے اور تیسری پہ اس سے بھی ہلکی ہو جاتی ہے. ایسے ہوتا ہے. اصل میں ایسی بات نہیں، میں خود تھوڑا سا آہستہ ہی پڑھتا ہوں. اچھا میرے نہیں. یہاں پر رات کے 2:30 بج گئے. اچھا سو جائیں صحیح عمر صحیح بھائی، صحیح. سو جائیں. نہیں میں صبح ہی سوؤں گا. آپ میری رات کی تو مجھے دیکھنا پڑتا ہے کیونکہ فلیٹس ہیں تو پھر زیادہ اونچا بھی نہیں ہوتا. اچھا 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 اچھا. صحیح ہے چلیں ٹھیک ہے. وہاں پہ عمر بھائی لکڑی کے فلیٹس ہیں کہ یہ پائسندرا مٹی، یہ جو ہم لوگ یوز کرتے ہیں اینٹوں کے؟ نہیں یہ اینٹوں کے نہیں ہوتے. یہاں پہ اسٹرکچر کھڑا کرتے ہیں اور اس کے بعد جیسے کارڈ بورڈ ہوتا ہے نا اس سے لکڑی دوبارہ نا، جیسے امریکہ وغیرہ میں. وہاں تو پھر بھی لکڑی استعمال ہوتی ہے. یہاں پہ کارڈ بورڈ اچھا ہوتا ہے، کارڈ لکڑی بورڈ نہیں ہوتا ہوتی. ہے. یہ تو بہت پتلا ہے یار، برابر والا اٹھ جائے گا. اس کی ایک اور ٹیکنیک ہے. آپ نے اگر فوم دیکھا ہو نا، جو فوم استعمال ہوتا ہاں ہاں. ہے دانے دانے فوم ہوتا ہے، یہ اس فوم کو سینٹر میں استعمال کرتے ہیں اور اس کے سائڈوں پر بریک ماربل ٹائلز یوز کرتے ہیں. اچھا بھائی، تو یہ زلزلوں میں اسٹیبل ہے؟ جی کیونکہ اسٹرکچر کے اوپر کھڑی ہے، یہ دیواروں کے اوپر تو کھڑی نہیں ہوئی. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے. صحیح. تو بھائی آپ مطلب اتنی لیٹ کس طرح سے مینج کرتے ہیں؟ صبح آپ کا کوئی کام شام یا پڑھائی نہیں ہوتی؟ جی میں نے جانا ہوتا ہے کام پر، لیکن کر لیتے ہیں، کوئی اتنا ایشو نہیں ہے. ہم جوان بندے ہیں. ماشاء اللہ گڈ. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے. آپ اتنا مطلب مجاہدہ کر رہے ہیں اور بہت اچھی بات ہو گئی. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کو بہت اجر دے رہے ہوں گے انشاءاللہ. عام میرے سے یا کسی بھی اور بندے سے جو ایک اپنے نارمل ٹائم میں بیٹھ کے پڑھ رہا ہے، آپ کے لیے obviously یہ ٹائم نکالنا اور زیادہ مشکل ہے. اپنی نیند کو سیکریفائس کر کے آپ پڑھیں، بہت اچھی بات ہے. اچھا جی ولید بھائی آپ سنا دو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہلو. جی ڈاکٹر صاحب. ولید بھائی کی آواز پوری آئی آپ کو؟ ہاں مجھے پوری آئی ہے. پھر میرے پاس شاید ایشو ہے. مجھے ان کی واہ وی کی نہیں ہے، صرف وو کی آواز آئی. نہیں مجھے پوری آواز آئی. چلے ٹھیک ہے، پھر چلیے کنٹینیو کریں. اچھا اب تختی ہو گئی ہے. اب نیکسٹ ہم اب آتے ہیں بیک ٹو آور نماز پریکٹس جو ہم کر رہے تھے. اس میں ہماری 2 صورتیں ہو گئی تھی، سورہ اخلاص اور سورہ کوثر. اب وی ہیو 2 آپشنس کہ ہم صورتوں پہ ہی رہیں یا پھر ابھی، کیونکہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں میرا گلا ذرا خراب ہے اور آواز بھی ابھی کلیئر نہیں ہے اتنی، تو ہم ابھی نماز کی پریکٹس کر لیں، یعنی اپنی جو تسبیحات وغیرہ ہیں ان پہ چل جائیں. تو پھر ہم اس کے بعد انشاءاللہ اپنی جو ہے صورتوں کو پھر کنٹینیو کر لیں گے. کیا خیال ہے؟ 2 صورتیں ہو گئی ہیں. ایک دفعہ نماز کی پریکٹس ہو جائے پوری، مطلب تسبیحات اور التحیات کی، تو پھر ہم بیک ہماری اپنی جو صورتوں کی پریکٹس چل رہی ہے، جو کہ ہم نے سوچا تھا کہ ہم نے انشاءاللہ آخری جو وہ ہے ایک ربع جو بنتا ہے، یعنی سورہ قدر سے سورہ ناس تک ہم نے یاد بھی کرنا ہے ان کو. اب میں یہی سمجھوں نا کہ سورہ اخلاص اور سورہ کوثر آپ لوگ کو یاد ہے. جی جی. باقی بھی بتا دیں ذرا. عمر بھائی اور ولید بھائی آپ کو یہ یاد ہے نا؟ جی
اور اس کو ہاں جی، یہ تو 4-5 سال کی عمر میں کر لیتی ہیں. یعنی وہ یاد جو ہونے کا مطلب ہے تجوید کے ساتھ. ہاں، وہ والی عمر والی بلا دینی ہے، وہ ڈیلیٹ کر کے جو اب میں نے وہ وہی عادت تھی جو ہم پڑھ رہے ہیں، وہ میں اس کا پوچھ رہا ہوں. جو ہم نے یا پریکٹس کی اس کی بات کر رہے ہو استاد جی. جی جی بالکل یاد ہے. یہ والی یاد کر رہے ہیں، اس کو بلا دیں، اب وہ والا دور پرانی بھول جائے والی عمر اریز کا. کرنی ہے بھائیوں، پرانی والی دونوں اریز کر کے جو نئی سیکھی ہے نا اس کی اس کو پکا کرنا ہے. ہاں، اس کے لیے آپ کو دیکھ کے ذرا پڑھنی پڑے گی، بار بار دیکھ کے پڑھیں. دونوں صورتیں ہو نا، دیکھ کے پڑھیں. سورہ فاتحہ کو بھی دیکھ کے پڑھیں، ثنا کو بھی دیکھ کے پڑھیں. ذرا دیکھ کے پڑھنے سے پھر آپ کو ذہن نشین ہوگا کہ کہاں پہ ہا ہے، کہاں پہ ہا ہے، کہاں پہ عین ہے، کہاں پہ الف ہے، کہاں پہ کھڑی زبر ہے، کہاں پہ صرف زبر ہے، کہاں پہ لمبا کرنا ہے، گنا کرنا ہے. یہ ساری چیزیں تبھی ہوں گی جب آپ بار بار اس چیز کو مطلب آنکھوں سے گزاریں گے، دیکھیں گے، اس کو دیکھ کے پڑھیں گے. تو دیکھ کے پڑھنا بہت ضروری ہے پچھلی والی کو اریز کرنے کے لیے. صرف وربلی پڑھنے سے وہ چیز نہیں بنے گی. اس کو جب بھی پڑھیں تو دیکھ کے ضرور پڑھیں. ٹھیک ہے، یعنی جس طرح کوئی بھی فری ٹائم میں آپ بیٹھ کے تلاوت کر رہے ہو، تلاوت تو مطلب آپ کبھی بھی بیٹھ کے کر سکتے ہو نا، لائک آپ اپنے کام پہ بیٹھے ہو، آپ وہاں پہ بھی پریکٹس کر سکتے ہو. کسی بھی فری ٹائم میں آپ کر سکتے ہو. تو آپ بس سامنے میک شور کہ موبائلز ہمارے پاس ہیں تو اس کو کھول بھی لیں. ٹھیک ہے، دیکھ کے ضرور کریں اور ان کو اب یاد کریں. ٹھیک ہے. تو ٹھیک ہے، پھر ہم اپنی تسبیحات پہ جاتے ہیں. تو پھر نماز کا وہ ایک پورا کر کے تو پھر ہم بیک پھر صورتوں پہ آ جائیں گے. تو ہماری ایک طرح سے کہہ لیں کہ ثنا بھی ہو گئی، سورہ فاتحہ بھی ہو گئی، اور پہلی ایک سورت بھی ہو گئی جو ہم نے پڑھنی ہوتی ہے. دو صورتیں ہو گئی. تو دو رکعتیں دو ہماری رکعت پوری ہو گئی نا. ہاں، 2 رکعت کی پریکٹس ہماری پوری ہو گئی. اب ہم جا سکتے ہیں اپنی رکوع کی طرف. ٹھیک ہے، تو رکوع کی جو تسبیحات ہیں جو ہمیں تو بس یہی بتایا سبحان ربی العظیم، اور بھی ہوں گی سنت طریقے میں. کہتے ہیں کہ کچھ دعائیں اور بھی ہیں، تو اگر کوئی پڑھتا ہے تو ویل سنا دے. بٹ اگر نہیں تو کم از کم ہم اسی پریکٹس پہ رہتے ہیں جو ایک کم از کم منیمم والی ہے. تو اس میں اب ہم یہی کریں گے کہ ہم جب سورت پڑھ لیتے ہیں تو ہم پھر اللہ اکبر کہتے ہیں. اللہ اکبر میں اگین وہی بات ہے جو پہلے بتائی تھی. اللہ لام جو ہے، اللہ کی لام سے پہلے زبر آ رہا ہے تو اللہ اکبر، لام کو موٹا کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور پرومیننٹلی اللہ اکبر. ہا کو پرومیننٹلی ادا کرنا ہے، یہاں پہ ہا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد سبحان ربی العظیم. سبحان، یہاں پہ سب سے پہلی چیز با ساکن ہے، قلقلہ ہوگا. ٹھیک ہے، صبح حان، ہا الف زبر ہا ہے. میں نے آپ لوگوں کو آج بتایا الف سے پہلے زبر آ جائے تو یہ الف مدہ بن جاتا ہے، یعنی ایک الف کی مقدار کے برابر اس کو لمبا کریں گے. اب یہاں پہ جو اس تختی میں لکھا ہوا تھا نا کہ اس کو اس سے کمپیئر کریں، یہاں پہ کلیئرلی کمپیریزن پیدا ہوتا ہے. سبحانہ میں ہا لمبا ہوگا، نون زبر نہ ہے تو وہ لمبا نہیں ہوگا. اگر وہ لمبا ہو رہا ہے یا اگر وہ سملر لگ رہا ہے آپ کو پڑھنے میں، یعنی آپ کے پڑھنے میں اگر آپ کو صبح صبح کے بعد ہا اور نا میں فرق زیادہ نہیں لگ رہا تو اٹ مینز آپ غلط پڑھ رہے ہیں. دیر شوڈ بی اے کلیئر ڈفرنس کہ آپ ہا کو لمبا کریں اور نون کو آپ نارمل پڑھیں. طلبہ بھائی پہلے ٹھیک آپ ہے، ہم سے ایک بار صبح. سن لینا ہم تینوں سے، اس کے بعد آپ پھر کریکشن کریں، زیادہ بیٹر. ٹھیک ہے، آپ لوگ سنائیں. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان ربی العظیم. را کو موٹا کرنا ہے، باقی آپ نے ٹھیک کیا ہے. ٹھیک ہے، دوبارہ پڑھیں. سبحان ربی، اچھا سوری، سبحان ربی العظیم. عظیم میں نا روئے پہ آپ کا جو ہے وہ وائبریشن فیل ہو رہی ہے. عظیم، روئے کو ذرا نرمی سے پڑھیں. سبحان ربی العظیم. سبحان ربی العظیم. ہاں، اب بہتر تھا. را پہ آپ کو تھوڑی سی مشکل پیش آ رہی ہے. جی جی. وہ کہتے ہیں ہم نماز جلدی جلدی پڑھتے ہیں، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی ایکچولی یہ العظیم. نا
نہیں مسئلہ ہی نہیں، مسئلہ یہ جو تسبیح ہے نا دل میں ہوتی ہے، کہ کبھی تلاوت کی نہیں ہے نا. اچھا مطلب یہ ہم پڑھتے ہیں تو سری ہوتی ہے نا، جہری تھوڑی ہوتی ہے، اسی لیے جو ہے نا سن نہیں پاتے کہ کیسے پڑھ رہے ہیں. ہم زبان سے نہیں پڑھتے اس کو. نہیں پڑھتے ہیں لیکن وہ آواز نہیں آتی نا کان میں، منہ تو چلتا ہے. لیکن میری بات سنیں، مجھے پتا ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آواز کان میں نہیں آتی، لیکن اتنی انف، مطلب میں اپنی بات اگر کروں، اتنی انف پریکٹس مخارج کی ہوگی ہے کہ مجھے پتا ہوتا ہے کہ اچھا میں را کو موٹا کر رہا ہوں نہیں یہاں پہ. اب ہوگی نا، تو پہلی بار اب اس پہ فوکس ہو رہا ہے نا. اب تک سوچا نہیں تھا. آپ لوگ کا بھی آہستہ آہستہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ چیز آ جانی چاہیے کہ انشاءاللہ آپ لوگ چاہے سری پڑھیں، لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہاں پہ را ہے، یہاں پہ موٹا ہونا ہے، یہاں پہ ہا ہے تو یہ میں نے حلق سے ہی ادا کرنا ہے. مطلب اتنی وہ پرفیکشن آ جانی چاہیے. آئین ہے، یہاں پہ روئیں ہیں، اس کو نرمی سے پڑھنا. تو یہ چیزیں آپ کے اس وقت بھی دماغ میں، مطلب دماغ میں ایسے تو نہیں آکوپائے آپ کا دماغ کریں گی کہ اچھا آئین ہے، روئیں ہیں، لیکن اتنی پریکٹس ہو جائے گی کہ آپ جب اس کو بغیر آواز کے بھی ادا کریں گے نا تو آپ اس طرح ہی ادا کریں گے. تو ہم اسی کی پریکٹس کریں، پھر اسی طرح سے وہ خشوع اور خضوع آئے گا، اور آہستہ سے بھی پڑھیں گے اور طریقے سے پڑھیں گے. سبحان ربی العظیم. سبحان ربی العظیم. عظیم ہو جائے گا آہستہ آہستہ، کوئی نہیں، پریکٹس کافی بہتر ہے ماشاءاللہ. بس ربی ال میں را کو موٹا رکھیں، اور عظیم میں روئیں پہ ذرا نرمی کرنی ہے. وہاں پہ آپ تھوڑی سی تیزی پکڑیں تو شاید اس وجہ سے روئیں پہ نا وائبریشن پیدا جی ہے. جی ولید بھائی آپ سنا دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان ربی العظیم. ٹھیک ہے ماشاءاللہ، ویری گڈ. ولید بھائی اچھا میں باقی اور دو بھی تصویر پڑھتا ہوں، وہ بھی سنا دوں. سنا دیں، ہمارے بھی انفارمیشن نالج میں اضافہ ہو جائے گا. اوکے. سبح قدس ربنا ورب الملائکۃ والروح. ایک یہ والی اور دوسری. مجھے یہ پتہ ہے یہ اس میں سے ہے جو تسبیح تراویح ہم پڑھتے ہیں نا، تو اس جی کے جی آتی ہے، لیکن یہاں پہ آپ نے صحیح نہیں پڑھی. تو اس کی کریکشن میں کروا دوں، یا امین کے ڈاکٹر صاحب اگر یہ والی آیت کھول. یہ بعد میں کروا دیں گے، ابھی پہلے یہ سبحان ربی العظیم ہی کروا دیں سب کو. ابھی سبحان ربی العظیم ہی کریں. تو پھر سبوح آپ نے پڑھا سبوح قدس، یعنی یہاں جی غلطی میں آپ کو ویسے ہی وربلی بتا دیتا ہوں. سبوح قدوس ربنا، دال واو پیش دو ہے، یعنی واو مدہ ہے. اسی طرح سبوح میں با واو پیش دو ہے، واو مدہ ہے. ان کو لمبا کرنا ہے، بو کو قدوس، ٹھیک ہے. بو کو سبوح قدوس ربنا ربنا ورب الملائکۃ والروح. یہاں تک ہی پڑھا آپ نے بس. جی جی اللہم اجرنی من النار، یا مجیر یا مجیر یا مجیر. نہیں نہیں یہ نہیں، یہاں تک ہی ہے، ملائکۃ والروح تک ہے. بو کو لمبا کرنا ہے. سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح. ٹھیک ہے. اگر آپ کو پریکٹس یا اسپورٹ اگر چاہیے ہونا تو آپ ولید بھائی سپریٹ میسج کر دینا کلاس کے بعد. میں آپ کو واٹس پہ بھی نہیں پڑھ بھیج دوں گا، تو آپ 5-7 پریکٹس کریں تو آپ کا ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. جی ٹھیک ہے. اچھا ایک اور تصویر بھی سنا دو جو میں پڑھتا ہوں. سنا دے. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. اچھا سبحانک اللہم پڑھا نا آپ نے. جی جی. سبحانک اللہم ٹھیک ہے. ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. اللہم اغفر لی، لی پہ لمبا کرنا ہے، لام یا زی لی ہے، یا مدہ ہے. ٹھیک ہے. تو اوکے ٹھیک ہے. اللہم
میم پہ غنہ بھی ہوگا. اللہم اغفر لی, اللہم اغفر لی, سبحانک اللہم وبحمدک ربنا. انا اللہم اغفر لی. یہی ہے. جی جی جزاک اللہ, مجھے بھی یاد ہو گئی ہے. جزاک اللہ. یہ تو وہی ہوگی نا کوئی مسنون جو مطلب اوتھینٹک. جی جی حدیث سے ثابت ہیں یہ. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. تو آگے ہے جی عمر بھائی. عمر بھائی آپ بھی سناتے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان ربي العظيم. دوبارہ پڑھیں. دیسی طریقے سے پڑھا ہاں میں نے کہا میں نے اپنے دیسی طریقے والے سے پڑھا جیسے میں پڑھتا ہوں. دوبارہ پڑھیں دیسی طریقہ. سبحان ربی العظیم. ٹھیک ہے. ربی کو آپ لمبا کر رہے ہیں, ربی العظیم نہیں ہوگا. ربی یہاں پہ 3 ساؤنڈ ہیں, را با یا. یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ربی کو اگر لمبا کرتے ہیں اس صورت میں کہ اگر ربی کے آگے مطلب وقف کر دیتے ہیں, ختم ہو جاتا, آگے کچھ نہ ہوتا. ٹھیک ہے, تو پھر ربی ہوتا. تو پڑھنے میں تھوڑا سا فیل ہو رہا ہے, زیادہ بھی نہیں ہے. سبحان اور با پہ ذرا کلکلا کو پرومیننٹ کریں. ان چیزوں کو ذرا آپ اپنے مائنڈ میں بٹھائیں تاکہ آگے پھر جب یہ کلکلا اور یہ والی تختیاں آنی ہیں تو پھر آپ کو بہت آسانی ہوگی. ٹھیک ہے. سبحان ربی ال. ٹھیک ہے. ربی العظیم. ایک دفعہ دوبارہ سنا تو باقی آپ کا ماشاءاللہ بہتر ہی تھا. سبحان ربی العظیم. ٹھیک ہے. لام کو نا ہلانا نہیں ہے. تھوڑا سا یہاں پہ بھی فیل ہوا ہے ربی یل. یہاں پہ لام پہ قلقلہ ہو رہا ہے جب آپ پڑھیں نا ربی یل, یعنی لام جو ایک آواز ہے وہ ریپروڈیوس ہو رہی ہے. جیسے ہم با کی نہیں کر رہے صبح, وہ چیز نہ ہو لام پہ. لام حروف قلقلہ میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. با جو شروع میں سبحانہ میں ہے اس میں تو با پہ آواز ریپروڈیوس ہونی ہے کیونکہ وہ حروف قلقلہ اور قلقلہ کا ایک جو ہم نے آگے جا کے پڑھنا میں نے بتایا سبحان ربی العظیم. لام کو ہلانا نہیں ہے. اب جس طرح میں نے پڑھا ہے میری آواز میں ڈفرنس کلیئر ہوا ہے. جی ہاں تو بس لام ہلنا نہیں چاہیے. یل اس طرح نہیں ہونا چاہیے. سبحان ربی العظیم. سبحان ربی العظیم. یہ آئین ادا کرنے کے چکروں میں نا آپ لام کو ہلا رہے ہیں. یل عظیم یل عظیم. اس کا ایک حل یہ ہے, اس کا حل یہ ہے کہ آپ سبحان ربی ال یہاں پہ ایک چھوٹا سا پاز لیں اینڈ دین سے عظیم. ٹھیک ہے. تو اس سے آپ کا یہ مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا. سبحان ربی العظیم. کیونکہ آئین پروڈیوس کرنے کے لیے نا آپ کو اپنا جو ہے کہنے وہ فوراً سے اپنے حلق پہ جانا پڑتا ہے, اور لام آپ کا کہنے زبان کی طرف سے یا منہ کی طرف سے, تو وہ اتنی جلدی جلدی میں پھر وہ یہ چیز خراب ہو جاتی ہے کیونکہ آپ نے آئین نکالنا ہوتا ہے حلق سے. تو آپ کا فوکس آئین پہ ہو رہا ہوتا ہے, تو اس فوکس کی وجہ سے لام مل جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو لام کے بعد ایک پاز لے لیں چھوٹا سا ابھی فار دا ٹائم بینگ, اس پریکٹس کے لیے. پھر آہستہ آہستہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. سبحان ربی العظیم. ٹھیک ہے. لیکن لام ہلنا نہیں چاہیے. سنا دیں ایک دفعہ. سبحان ربی العظیم. ہاں مچ بیٹر. آئین کو تھوڑا سا اور کلیئر کریں. آئین جو ہے نا آپ کا تھوڑا سا اور پرومیننٹ ہونا چاہیے. عظیم. آگے پڑھیں. سمع اللہ لمن حمدہ. یہ بھی کر لیں یا بس آج ویسے اسی پہ رہ دیتے ہیں تاکہ اس کی پریکٹس اچھی ہو جائے نا. طلبہ تھوڑی سی مشکلات ہیں, جیسے یہ را ہے اور ہاں ہاں عظیم ہے نا, یہ تھوڑا پریکٹس کر کے ہیں پھر آگے چلتے ہیں. جلدی تو ہے نہیں ویسے بھی, ٹھیک ہے. ایسے ایسے ٹھیک لے کے چلتے ہیں. بالکل کوئی جلدی نہیں ہے ہمیں, نو ایشو. ٹھیک ہے. ایسے ہی کرتے ہیں. اور باقیوں کے لیے بھی جو انہوں نے نہیں آج جوائن کر سکے ان کو بھی ذرا زیادہ نہ لگے اور وہ بھی پریکٹس کر لیں. اب میک شیور کہ جو آپ لوگوں کے دوست نہیں آئے ان کو آپ لوگوں نے یہ سارا بتانا ہے کہ یہ ڈسکشن ہوئی ہے, اینڈ بفور نیکسٹ سیشن وہ لوگ بھی اس کو کیچ اپ کر لیں. ایک سیشن ہی ہوا ہے تو وہ ساتھ ہی
نیکسٹ سیشن سے پہلے پہلے انہوں نے یہ سیشن اٹینڈ کیا ہو. نہیں یہ تو میں آج رات ہی نا اپلوڈ کر دوں گا اور انشاءاللہ یہ کل صبح 7 بجے تک یہ لوگ ایکسیسیبل ہو جائے گا تو یہ لوگ کل پورا دن لگا سکتے ہیں میر بھائی اور عاطف بھائی. بٹ پرسنلی آپ لوگ ان کو میسج کر لینا نا ڈاکٹر نہیں صاحب, وہ تو آپ میں میر کروں بھائی. گا اوبیسلی, مطلب گروپ میں بھی ڈال دوں گا, ان دونوں کو ٹیگ بھی کر دوں گا, وہ ہو جائے گا, ٹینشن نہیں. ہاں ٹھیک ہے جی, انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی بھائی, ٹھیک ہے بھائی, جزاک اللہ خیر. خدا